کسی وقت بھی یہ مجھے کسی چیز پہ بھی جیل میں ڈال دیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ جیل میں جانے سے پہلے جن چیزوں پہ یہ مجھے جیل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے ہی لے آؤں, کیونکہ میں اگر جیل میں چلا گیا تو انہوں نے میڈیا تو پورا کنٹرول کر لیا. جو بڑے بڑے لوگ تھے جو میڈیا کی آزادی کے جہادی بنے ہوئے تھے وہ آج چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آرام سے ایک سرکاری میڈیا بن چکے ہیں ساری پرائیویٹ چینلز. تو مجھے کسی نے سنا نہیں ہے. ایک دفعہ میں اندر چلا گیا جیل میں, تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے پہلے ہی چیزیں رکھتا ہوں جو یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور بڑی تیزی سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ یہ جیل میں چلا جائے کیئرٹیکر گورنمنٹ کے آنے سے پہلے. اصل میں ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جتنی سائفر کے اوپر بات ہوگی, یہ جتنے بھی پاور میں بیٹھی ہوئی ہیں پی ڈی ایم کے لیڈرز اور جو پرانے آرمی کے چیف جنرل باجوہ, یہ جتنی بھی سائفر کے اوپر تحقیقات ہوں گی ان کے اوپر انگلیاں آئیں گی. مظلوم تو میں تھا اور میری گورنمنٹ. Hello there. On this video, we are going to be creating conversion-focused ad creatives using ad creatives. سائفر کس کے لیے پیغام تھا؟ وہ پیغام اسی کے پاس تھا نا جس کے پاس پاور تھی, جس کے پاس ایجنسیز تھی, جو ان سب کو بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر لے جا سکتا تھا دوسری طرف اور گورنمنٹ کرا سکتا تھا. وہ جنرل باجوہ تھا. تو میں نے بڑی کوشش کی تب بھی کہ اس کے اوپر تحقیقات ہوں. میں نے پہلے ایک کمیٹی بھی بنائی جس پہ جنرل طارق کو ہم نے اس کا ہیڈ بنایا. لیکن یہاں اتنی طاقت ہے ایک آدمی کے پاس کہ وہ جنرل طارق جیسے آدمی نے بھی کہا کہ نہیں جی میں یہ اس کمیٹی کا ہیڈ نہیں بن سکتا. پوری کوشش کی گئی سپر کنگ نے کہ کسی نہ کسی طرح دب جائے بس سائفر کی, اس کے اوپر بات ہی نہ ہو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بار بار سائفر کو لے کے آتے ہیں تو وہ انگلیاں تو ادھر ہی جانی ہیں سپر کنگ کی طرف. جب قاسم سوری نے اڈجرن کی اسمبلی اور یہ کہا کہ سائفر میں واضح ہے کہ مداخلت ہوئی ہے پاکستان کے اندر, اور میں اس لیے اڈجرن کر رہا ہوں کہ پہلے اس کے اوپر تحقیقات ہو, انکوائری ہو کہ کیا یہ سائفر اس کے پیچھے کیا تھا. انکوائری میں تو پتہ چلنا تھا کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو اس نے جب وہ لہرایا اور اس نے اڈجرن کی تو اس کے بعد سپریم کورٹ میں چلا گیا کیس. تو سپریم کورٹ میں جو ہمارا وکیل تھا اٹارنی جنرل, ہم حیران ہو گئے, انہوں نے سائفر پہ بات ہی نہیں کی. اصل ایشو تو سائفر تھا, باقی ساری باتیں کر دی, سائفر پہ بات نہیں ہوئی. آپ سمجھ جائیں کہ پریشر کدھر سے تھا. پریشر تو سپر کنگ کے پاس اتنے زیادہ ہتھیار ہے پریشرز ڈالنے کے لیے. تو وہ جو کیس ہمارا تھا وہ کیس ہی نہیں لڑا گیا. انکوائری کا مجھے بھی نہیں پتا, ابھی تو ہمیں 164 کا بیان بھی ہمارے سامنے نہیں آیا. ابھی تو نیوز آئٹمز آ رہی ہیں نا کہ جی اعظم خان نے یہ کہہ دیا. ہمارے سامنے تو ابھی کچھ نہیں آیا, کیونکہ میں نے اپنے وکیلوں سے پوچھا تو کسی کی وکیل کو بھی پتا نہیں کہ وہ کون سا بیان ہے اعظم خان کا جو 164 پہ آتا ہے. یہ تو نیوز آئٹمز آ رہی ہیں. تو ابھی سے ہی وہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ جی اس نے جیل میں جانا ہے جو ایف آئی اے کا ہیڈ ہے. تو ایف آئی اے کی کیا حیثیت رہ گئی؟ القادر یونیورسٹی کیا ہے؟ چیریٹی کی یونیورسٹی. چیریٹی کا مطلب یہ ہے کہ سیرت نبی کے اوپر جو ہمارا جو آئیڈیا ہے کہ لوگ لیڈرز نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر چل کے, جو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر تھے, اس کے اوپر ایک بیس کیا. سارے آج القادر میں مفت پڑھ رہے ہیں, سارے غریب گھرانوں کے, اور وہ یونیورسٹی چل رہی ہے اور وہ پیسہ جو ہے وہ وہاں لگا ہوا ہے. اس میں عمران خان کا کیا ذاتی فائدہ ہے؟ اس میں مجھے یہ سمجھا دیں کہ مجھے کدھر سے فائنینشیل بینیفٹ ہوا ہے. یعنی اگر پوچھنا ہے فائنینشیل بینیفٹ تو دیکھیں کہ ملک ریاض نے بلاول ہاؤس بنایا یہاں لاہور کے اندر, ذرا دیکھیں کتنے اربوں روپے کا بنا ہے. وہ دیکھ لیں کہ جو لنڈن کے اندر جو ملک ریاض کا 190 ملین پاؤنڈ آیا جو آج سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے, تو اس میں سے 50 ملین پاؤنڈ انہوں نے گھر خریدا ہے لنڈن میں حسن شریف سے, نواز شریف کے بیٹے سے. یہ پوچھیں کہ 18 ارب روپیہ, کم از کم 17-18 ارب روپیہ ہے. 18 ارب روپے کا نواز شریف کے بیٹے کے پاس پیسہ کدھر سے آئے؟ پیسہ بھی یہاں پڑا ہے. اگر وہ کہتے ہیں غلط مت میں آ گیا, وہ گورنمنٹ آف پاکستان میں, بھئی آپ پیسہ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, آپ انہیں کہیں کہ وہاں ادھر ٹرانسفر کر دیں, لیکن ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا تھا یا نہیں. عمران خان کے اوپر کیا الزام ہے؟ میں جب تحقیقات میں کہ جی وہ جو انہوں نے اسیس کیا تھا, وہ جو آپ نے جو اس کی قیمت تھی گفٹ کی, وہ انہوں نے کم دکھائی ہے. بھئی اگر انہوں نے کم دکھائی ہے, وہ لوگ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھیں کیوں کم دکھائی ہے. میں تو ان میں سے کسی کو نہیں جانتا. مجھے تو جو ملٹری سیکٹری آ کے بتاتا ہے کہ جی یہ قیمت ہے, یہ آپ نے دینا, میں اسی کے مطابق چلا. جو بھی ہے میرا سارا کچھ ڈکلیئرڈ ہے, سارا کچھ ایف بی آر کے پاس ریکارڈ ہے,
ساروں کے اوپر جو بھی میں نے اگر کسی کو بیچا اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے, وہ ریکارڈ ہے, سب کچھ ان کے پاس پڑا ہے. کیس ہے کیا؟ وہ کیس ٹرائل پہ چل رہا ہے, جج صاحب بڑی تیزی میں ٹرائل چلا رہے ہیں, سب جوڈس ہے, میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا, لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ایک فیئر ٹرائل میں رہے, موقع ملے موقف رکھنے کا, اور میں یہ ثابت کروں گا کہ اس میں کوئی چیز بھی میں نے غیر قانونی نہیں کی. نائب چیئرمین کو بھی میں ذرا سوچ رہا ہوں کہ ان کا ضمیر شاید جاگ جائے اس چیز پہ. نواز شریف مرسیڈیز سب سے مہنگی گاڑی ہوتی ہے, بی ایم ڈبلیو اور مرسیڈیز مہنگی ترین گاڑی ہیں, وہ گاڑی خریدتا ہے جو کہ اس کو اجازت ہی نہیں ہوتی. 6,36,000 روپے میں سب سے مہنگی گاڑی مرسیڈیز 6,36,000 پہ لیتا ہے. پہلے تو کیا اس کی قیمت دیکھی, کوئی مرسیڈیز اتنی سستی آتی ہے, یعنی اس کی قیمت دیکھیں 42 لاکھ, کوئی مرسیڈیز پاکستان میں 42 لاکھ کی آتی ہے, تو اس نے صرف 6,36,000 دیا اس کا. تو پہلے تو چوری تھی کیونکہ آپ گاڑی نہیں نکال سکتے. پھر ذرا قیمت دیکھ لیں. میں اور بھی ویسے یہاں قیمتیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سے نیب والے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ نے یہ بڑی آپ نے سستی چیزیں لی ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, لیکن ذرا میں ایسی میری نظر پڑ رہی تھی, ایک پرلز کا نیکلس وہ سوچیں صرف 27,000 دے کے لیا نواز شریف نے. پھر میں رولیکس گولڈ بریسلٹ اور رولیکس 1,10,000 روپے پہ لے کے لیا. ون رسٹ واچ, کارٹیئر کی رسٹ واچ, چھوٹی بھی نہیں, اور وتھ ڈائمنڈز, ہیرے لگے ہوئے اس کے اوپر, وہ جی بڑی مہنگی انہوں نے خریدی 40,000 روپے میں. تو کیا نیب کو یہ نہیں نظر آیا کہ نواز شریف نے چوری بھی کی, ایک گاڑی بھی, اور قیمتیں انہوں نے نہیں دیکھی. زرداری صاحب دیکھ لیں, 3 گاڑیاں نکالی انہوں نے توشہ خانہ سے, 2 بی ایم ڈبلیوز, سب سے جو اس وقت کی مہنگی ترین بی ایم ڈبلیو کی بھی قسمیں ہوتی ہیں 760U, اور بلٹ پروف, یعنی بلٹ پروف کی قیمت آپ سوچ لیں کہ اس کی قیمت کتنی تھی, 10 کروڑ روپے کی. تو وہ انہوں نے ایک بی ایم ڈبلیو وہ نکالی, پھر ایک دوسرا ماڈل وہ بھی سیکیورٹی والی, 2 بی ایم ڈبلیوز, اور پھر ایک ٹویوٹا لیکسس, یہ بھی بلٹ پروف. شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کی آپ نے انکوائری بند کر دی, 7 ارب روپے کی انکوائری آپ نے بند کر دی. 7 ارب روپے کی انکوائری بند کیا کی, جس کے اندر یہ بچ ہی نہیں سکتے تھے. یہاں سے باہر پیسہ چوری کر کے بھجوایا, وہاں سے جس پیسے کی ضرورت تھی وہ انہوں نے ریمیٹنس کے نام پہ لے لیا, اور کوئی سوال نہیں پوچھتا. تو یہ جو شہباز شریف کا سارا پیسہ یہ جو آیا ہے, اس کا زیادہ تر پیسہ جو اس کی دولت میں اضافہ ہوا ہے, انہوں نے پوچھا نا نیب نے کہ جی اضافہ کدھر سے ہوا, جی ریمیٹنسز آئی ہیں. 90% انہوں نے دکھایا یہ جس طرح کہ جی وہ فلانے نے پیسہ بھیجا. جب انہوں نے چیک کیا وہ کون تھا, ایک کوئی پاپڑ والا تھا جو پاپڑ بیچتا تھا, اس نے کوئی کروڑوں روپیہ بھیج دیا ان کے اکاؤنٹس میں. پھر دوسرا ایک اور کوئی چینی والا, اس طرح کے لوگ تھے جو کبھی پاکستان سے بھی باہر گئے, ان کے پاسپورٹ پکڑے, ان کے نام پہ پیسے بنے. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. مریم نواز انہوں نے بی ایم ڈبلیو لی, کوئی مڈل ایسٹ سے کسی ان کو تحفہ ملا. توشہ خانہ میں نہیں بتایا کہ وہ آیا باہر سے تحفہ. Make the leap. Bring what you do online with GoDaddy. Whatever your thing is, we've got the right to make. جو بھی آپ کو باہر سے تحفہ ملتا ہے آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے, اور وہ جاتا ہے توشہ خانہ میں. انہوں نے توشہ خانہ میں نہیں دیا, اور اسی کو گاڑی کو پھر استعمال کر کے آگے بیچ دیا, اور بڑے نفع کے اوپر. مریم اور اس کے بھائی حسین کے بیچ میں ایک کانٹریکٹ سائن دکھاتے ہیں کہ جی ٹرانسفر ہوا ہے فلیٹ 2006 میں, وہ جس میں وہ سائن کیا, جو فونٹ تھی جس میں وہ ٹائپ آؤٹ ہوا, وہ ابھی آئی نہیں تھی فونٹ, وہ اگلے سال آئی. سیدھا عدالت میں جھوٹ بولا گیا, فراڈلنٹ کانٹریکٹ دکھایا گیا. ابھی تک وہ یہ نہیں بتا سکے کہ یہ 4 مہنگے ترین, کسی وقت بھی یہ مجھے کسی چیز پہ بھی جیل میں ڈال دیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ جیل میں جانے سے پہلے جن چیزوں پہ یہ مجھے جیل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے ہی لے آؤں, کیونکہ میں اگر جیل میں چلا گیا تو انہوں نے میڈیا تو پورا کنٹرول کر لیا. جو بڑے لوگ تھے جو میڈیا کی آزادی کے جہادی بنے ہوئے تھے, وہ آج چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آرام سے ایک سرکاری میڈیا بن چکے ہیں ساری پرائیویٹ چینلز. تو مجھے کسی نے سنا نہیں ہے, ایک دفعہ میں اندر چلا گیا جیل میں, تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے پہلے ہی چیزیں رکھتی ہوں جو یہ کوششیں ہو رہی ہیں, اور بڑی تیزی سے کوشش ہو رہی ہیں کہ یہ جیل میں چلا جائے کیئرٹیکر گورنمنٹ کے آنے سے پہلے. اصل میں ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جتنی سائفر کے اوپر بات ہوگی, یہ جتنے بھی پاور میں بیٹھی ہوئی ہیں پی ڈی ایم کے لیڈرز, اور جو پرانے آرمی کے چیف جنرل باجوہ, یہ جتنی بھی سائفر کے اوپر تحقیقات ہوں گی ان کے اوپر انگلیاں آئیں گی. مظلوم تو میں تھا اور میری گورنمنٹ,
Hello there. On this video, we are going to be creating conversion-focused ad creatives using ad creatives. साइफर किसके लिए पैगाम था? वो पैगाम उसी के पास था ना जिसके पास पावर थी, जिसके पास एजेंसीज थी, जो इन सबको भेड़ बकरियों की तरह उधर ले जा सकता था दूसरी तरफ और गवर्नमेंट करा सकता था। वो जनरल बाजवा था। तो मैंने बड़ी कोशिश की तब भी कि इसके ऊपर तहकीकात हो। मैंने पहले एक कमेटी भी बनाई जिसमें जनरल तारिक को हमने उसका हेड बनाया, लेकिन यहाँ इतनी ताकत है एक आदमी के पास कि वो जनरल तारिक जैसे आदमी ने भी कहा कि नहीं जी मैं ये इस कमेटी का हेड नहीं बन सकता। पूरी कोशिश की गई सुपर किंग ने कि किसी ना किसी तरह दब जाए बस साइफर की, इसके ऊपर बात ही ना हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बार बार साइफर को लेके आते हैं तो वो उंगलियां तो उधर ही जानी है सुपर किंग की तरफ। जब कासिम सूरी ने अडजर्न की असेंबली और ये कहा कि साइफर में वाज़ेह है कि मुदाखलत हुई है पाकिस्तान के अंदर, और मैं इसलिए अडजर्न कर रहा हूं कि पहले इसके ऊपर तहकीकात हो, इंक्वायरी हो कि क्या ये साइफर इसके पीछे क्या था। इंक्वायरी में तो पता चलना था कि साजिश हुई है या नहीं हुई। तो उसने जब वो लहराया और उसने अडजर्न की तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चला गया केस। तो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा वकील था अटॉर्नी जनरल, हम हैरान हो गए, उन्होंने साइफर पे बात ही नहीं की। असल इशू तो साइफर था, बाकी सारी बातें कर दी, साइफर पे बात नहीं हुई। अब समझ जाएं कि प्रेशर किधर से था। प्रेशर तो सुपर किंग के पास इतने ज्यादा हथियार है प्रेशर्स डालने के लिए। तो वो जो केस हमारा था वो केस ही नहीं लड़ा गया। इंक्वायरी का मुझे भी नहीं पता, अभी तो हमें 164 का बयान भी हमारे सामने नहीं आया। अभी तो न्यूज़ आइटम्स आ रही है ना कि जी आजम खान ने ये कह दिया। हमारे सामने तो अभी कुछ नहीं आया, क्योंकि मैंने अपने वकीलों से पूछा तो किसी के वकील को भी पता नहीं कि वो कौन सा बयान है आजम खान का जो 164 पे आता है। ये तो न्यूज़ आइटम्स आ रही हैं। तो अभी से ही वो कहना शुरू हो गया है कि जी इसने जेल में जाना है जो FIA का हेड है। तो FIA की क्या हैसियत रह गई? अल कादर यूनिवर्सिटी क्या है? चैरिटी की यूनिवर्सिटी। चैरिटी का मतलब ये कि सीरत नबी के ऊपर जो हमारा जो आइडिया है कि लोग लीडर्स निकले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर चल के, जो दुनिया के सबसे बड़े लीडर थे, उसके ऊपर एक बेस किया। सारे आज अल कादर में मुफ्त पढ़ रहे हैं, सारे गरीब घरानों के, और वो यूनिवर्सिटी चल रही है और वो पैसा जो है वो वहां लगा हुआ है। इसमें इमरान खान का क्या ज़ाती फ़ायदा है? इसमें मुझे ये समझा दें कि मुझे किधर से फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ है। यानी अगर पूछना है फाइनेंशियल बेनिफिट तो देखें कि मलिक रियाज ने बिलावल हाउस बनाया यहाँ लाहौर के अंदर, ज़रा देखें कितने अरबों रुपए का बना है। वो देख लें कि जो लंदन के अंदर जो मलिक रियाज का 190 मिलियन पाउंड आया जो आज सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, तो उसमें से 50 मिलियन पाउंड उन्होंने घर खरीदा है लंदन में हसन शरीफ से, नवाज शरीफ के बेटे से। ये पूछें कि 18 अरब रुपया, कम से कम 17-18 अरब रुपया है। 18 अरब रुपए का नवाज शरीफ के बेटे के पास पैसा किधर से आएगा? पैसा भी यहाँ पड़ा है। अगर वो कहते हैं गलत मत में आ गया, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, भाई आप पैसा पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, आप उन्हें कहें कि वहाँ उधर ट्रांसफर कर दें, लेकिन साबित करना पड़ेगा कि क्या ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का था या नहीं। इमरान खान के ऊपर क्या इल्ज़ाम है? मैं जब तहकीकात में कि जी वो जो उन्होंने असेस किया था, वो जो आपने जो उसकी कीमत थी गिफ्ट की, वो उन्होंने कम दिखाई है। भाई अगर उन्होंने कम दिखाई है, वो लोग अभी भी बैठे हुए हैं, उनसे पूछें क्यों कम दिखाई है। मैं तो उनमें से किसी को नहीं जानता। मुझे तो जो मिलिट्री सेक्रेटरी आके बताता है कि जी ये कीमत है, ये आपने देना, मैं उसी के मुताबिक चला। जो भी है मेरा सारा कुछ डिक्लेयर्ड है, सारा कुछ FBR के पास रिकॉर्ड है, सारों के ऊपर जो भी मैंने अगर किसी को बेचा उसके ऊपर टैक्स दिया हुआ है वो रिकॉर्ड है, सब कुछ उनके पास पड़ा है। केस है क्या? वो केस ट्रायल पे चल रहा है, जज साहब बड़ी तेजी में ट्रायल चला रहे हैं, सब जुडिस है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि फ्री एक फेयर ट्रायल में रहे, मौका मिले मौकफ रखने का, और मैं ये साबित करूंगा कि इसमें कोई चीज़ भी मैंने गैर कानूनी नहीं की। नायब चेयरमैन को भी मैं ज़रा सोच रहा हूँ कि उनका ज़मीर शायद जाग जाए इस चीज़ पे। नवाज शरीफ मर्सिडीज सबसे महंगी गाड़ी होती है, BMW और मर्सिडीज महंगी तरीन गाड़ी हैं, वो गाड़ी खरीदता है जो कि उसको इजाज़त ही नहीं होती। 6,36,000 रुपए में सबसे महंगी गाड़ी मर्सिडीज 6,36,000 पे लेता है। पहले तो क्या इसकी कीमत देखी? कोई मर्सिडीज इतनी सस्ती आती है, यानी उसकी कीमत देखी 42 लाख। कोई मर्सिडीज पाकिस्तान में 42 लाख की आती है, तो उसने सिर्फ 6,36,000 दिया उसका। तो पहले तो चोरी थी, क्योंकि आप गाड़ी नहीं निकाल सकते।
پھر ذرا قیمت دیکھ لیں. میں اور بھی ویسے یہاں قیمتیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سے نیب والے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ نے یہ بڑی آپ نے سستی چیزیں لی ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, لیکن ذرا یہ میں ایسی میری نظر پڑ رہی تھی, ایک پرلز کا نیکلس وہ سوچیں صرف 27,000 دے کے لیا نواز شریف نے. پھر میں رولیکس گولڈ بریسلٹ اور رولیکس 1,10,000 روپے پہ لے کے لیا. 1 رسٹ واچ کارٹیئر کی رسٹ واچ, چھوٹی بھی نہیں, اور وتھ ڈائمنڈز, ہیرے لگے ہوئے اس کے اوپر, وہ جی بڑی مہنگی انہوں نے خریدی 40,000 روپے میں. تو کیا نیب کو یہ نہیں نظر آیا کہ نواز شریف نے چوری بھی کی, ایک گاڑی بھی, اور قیمتیں انہوں نے نہیں دیکھی. زرداری صاحب دیکھ لیں, 3 گاڑیاں نکالی انہوں نے توشہ خانہ سے, 2 BMW, سب سے جو اس وقت کی مہنگی ترین بی ایم ڈبلیو کی بھی قسمیں ہوتی ہیں 760U, اور بلٹ پروف, یعنی بلٹ پروف کی قیمت آپ سوچ لیں کہ اس کی قیمت کتنی تھی, 10 کروڑ روپے کی. تو وہ انہوں نے ایک بی ایم ڈبلیو وہ نکالی, پھر ایک دوسرا ماڈل وہ بھی سیکیورٹی والی, 2 BMW اور پھر ایک ٹویوٹا لیکسس, یہ بھی بلٹ پروف. شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کی آپ نے انکوائری بند کر دی, 7 ارب روپے کی انکوائری آپ نے بند کر دی. 7 ارب روپے کی انکوائری بند کیا کی, جس کے اندر یہ بچ ہی نہیں سکتے تھے. یہاں سے باہر پیسہ چوری کر کے بھجوایا, وہاں سے جس پیسے کی ضرورت تھی وہ انہوں نے ریمیٹنس کے نام پہ لے لیا اور کوئی سوال نہیں پوچھتا. تو یہ جو شہباز شریف کا سارا پیسہ یہ جو آیا ہے, اس کا زیادہ تر پیسہ جو اس کی دولت میں اضافہ ہوا ہے, انہوں نے پوچھا نا نیب نے کہ جی اضافہ کدھر سے ہوئے, جی ریمیٹنسز آئی ہیں. 90% انہوں نے دکھایا یہ جس طرح کہ جی وہ فلانے نے پیسہ بھیجا. جب انہوں نے چیک کیا وہ کون تھا, ایک کوئی پاپڑ والا تھا جو پاپڑ بیچتا تھا, اس نے کوئی کروڑوں روپیہ بھیج دیا ان کے اکاؤنٹس میں. پھر دوسرا ایک اور کوئی چینی والا, اس طرح کے لوگ تھے جو کبھی پاکستان سے بھی باہر گئے, ان کے پاسپورٹ پکڑے, ان کے نام پہ پیسے بھرے. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. مریم نواز, انہوں نے BMW لی, کوئی مڈل ایسٹ سے کسی ان کو تحفہ ملا. توشہ خانہ میں نہیں بتایا کہ وہ آیا باہر سے تحفہ. Make the leap. Bring what you do online with GoDaddy. Whatever your thing is, we've got the right to make. جو بھی آپ کو باہر سے تحفہ ملتا ہے آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے, اور وہ جاتا ہے توشہ خانہ میں. انہوں نے توشہ خانہ میں نہیں دیا, اور اسی کو گاڑی کو پھر استعمال کر کے آگے بیچ دیا, اور بڑے نفع کے اوپر. مریم اور اس کے بھائی حسین کے بیچ میں ایک کانٹریکٹ سائن دکھاتے ہیں کہ جی ٹرانسفر ہوا ہے فلیٹ 2006 میں, وہ جس میں وہ سائن کیا, جو فونٹ تھی جس میں وہ ٹائپ آؤٹ ہوا, وہ ابھی آئی نہیں تھی فونٹ, وہ اگلے سال آئی. سیدھا عدالت میں جھوٹ بولا گیا, فراڈلنٹ کانٹریکٹ دکھایا گیا. ابھی تک وہ یہ نہیں بتا سکے کہ یہ 4 مہنگے ترین کسی وقت بھی یہ مجھے کسی چیز پہ بھی جیل میں ڈال دیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ جیل میں جانے سے پہلے جن چیزوں پہ یہ مجھے جیل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے ہی لے آؤں, کیونکہ میں اگر جیل میں چلا گیا تو انہوں نے میڈیا تو پورا کنٹرول کر لیا. جو بڑے لوگ تھے جو میڈیا کی آزادی کے جہادی بنے ہوئے تھے, وہ آج چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آرام سے ایک سرکاری میڈیا بن چکے ہیں ساری پرائیویٹ چینلز. تو مجھے کسی نے سنا نہیں ہے, ایک دفعہ میں اندر چلا گیا جیل میں, تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے پہلے ہی چیزیں رکھتا ہوں. جو یہ کوششیں ہو رہی ہیں, اور بڑی تیزی سے کوشش ہو رہی ہیں کہ یہ جیل میں چلا جائے کیئرٹیکر گورنمنٹ کے آنے سے پہلے. اصل میں ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جتنی سائفر کے اوپر بات ہوگی, یہ جتنے بھی پاور میں بیٹھی ہوئی ہیں پی ڈی ایم کے لیڈرز اور جو پرانے آرمی کے چیف جنرل باجوہ, یہ جتنی بھی سائفر کے اوپر تحقیقات ہوں گی ان کے اوپر انگلیاں آئیں گی. مظلوم تو میں تھا اور میری گورنمنٹ. Hello there, on this video we are gonna be creating conversion focused ad creatives using ad creatives. سائفر کس کے لیے پیغام تھا؟ وہ پیغام اسی کے پاس تھا نا جس کے پاس پاور تھی, جس کے پاس ایجنسیز تھی, جو ان سب کو بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر لے جا سکتا تھا دوسری طرف اور گورنمنٹ کرا سکتا تھا. وہ جنرل باجوہ تھا. تو میں نے بڑی کوشش کی تب بھی کہ اس کے اوپر تحقیقات ہو. میں نے پہلے ایک کمیٹی بھی بنائی جس پہ جنرل طارق کو ہم نے اس کا ہیڈ بنایا. لیکن یہاں اتنی طاقت ہے ایک آدمی کے پاس کہ وہ جنرل طارق جیسے آدمی نے بھی کہا کہ نہیں جی میں یہ اس کمیٹی کا ہیڈ نہیں بن سکتا. پوری کوشش کی گئی سپر کنگ نے کہ کسی نہ کسی طرح دب جائے بس سائفر کی, اس کے اوپر بات ہی نہ ہو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بار سائفر کو لے کے آتے ہیں تو وہ انگلیاں تو ادھر ہی جانی ہیں سپر کنگ کی طرف. جب قاسم سوری نے اڈجرن کی اسمبلی اور یہ کہا کہ سائفر میں واضح ہے کہ مداخلت ہوئی ہے پاکستان کے اندر, اور میں اس لیے اڈجرن کر رہا ہوں کہ پہلے اس کے اوپر تحقیقات ہو, انکوائری ہو کہ کیا یہ سائفر اس کے پیچھے کیا تھا. انکوائری میں ہی تو پتہ چلنا تھا کہ
سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو اس نے جب وہ لہرایا اور اس نے ایڈجرن کی تو اس کے بعد سپریم کورٹ میں چلا گیا کیس. تو سپریم کورٹ میں جو ہمارا وکیل تھا اٹارنی جنرل, ہم حیران ہو گئے, انہوں نے سائفر پہ بات ہی نہیں کی. اصل ایشو تو سائفر تھا, باقی ساری باتیں کر دی, سائفر پہ بات نہیں ہوئی. اب سمجھ جائیں کہ پریشر کدھر سے تھا. پریشر تو سپر کنگ کے پاس اتنے زیادہ ہتھیار ہے پریشرز ڈالنے کے لیے. تو وہ جو کیس ہمارا تھا وہ کیس ہی نہیں لڑا گیا. انکوائری کا مجھے بھی نہیں پتا, ابھی تو ہمیں 164 کا بیان بھی ہمارے سامنے نہیں آیا. ابھی تو نیوز آئٹمز آ رہی ہیں نا کہ جی اعظم خان نے یہ کہہ دیا. ہمارے سامنے تو ابھی کچھ نہیں آیا, کیونکہ میں نے اپنے وکیلوں سے پوچھا تو کسی کی وکیل کو بھی پتا نہیں کہ وہ کون سا بیان ہے اعظم خان کا جو 164 پہ آتا ہے. یہ تو نیوز آئٹمز آ رہی ہیں. تو ابھی سے ہی وہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ جی اس نے جیل میں جانا ہے جو ایف آئی اے کا ہیڈ ہے. تو ایف آئی اے کی کیا حیثیت رہ گئی؟ القادر یونیورسٹی کیا ہے؟ چیریٹی کی یونیورسٹی. چیریٹی کا مطلب یہ کہ سیرت نبی کے اوپر جو ہمارا جو آئیڈیا ہے کہ لوگ لیڈرز نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر چل کے, جو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر تھے, اس کے اوپر ایک بیس کیا. سارے آج القادر میں مفت پڑھ رہے ہیں, سارے غریب گھرانوں کے, اور وہ یونیورسٹی چل رہی ہے اور وہ پیسہ جو ہے وہ وہاں لگا ہوا ہے. اس میں عمران خان کا کیا ذاتی فائدہ ہے؟ اس پہ مجھے یہ سمجھا دیں کہ مجھے کدھر سے فائنینشیل بینیفٹ ہوا ہے. یعنی اگر پوچھنا ہے فائنینشیل